الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں ابھی کوئی شرعی مسئلے کو لے کر نہیں، بلکہ میں اپنے سنی نوجوانوں کے نام ایک اہم پیغام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ محترم ناظرین، اس دور جدید میں بہت سارے مکتبہ فکر کے لوگ بہت سارے پلیٹ فارم پہ آ کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ سوشل سائٹس کے ذریعے لوگوں کو جوڑتے ہیں اور جوڑنے کے بعد ان تک دینی مذہبی پیغام کو لوگ پہنچاتے ہیں، اور پہنچانا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت نئی نسل کے 90% نوجوان جو ہے وہ سوشل سائٹس سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک شخص کے ہاتھ میں 4G اور 5G کا موبائل موجود ہے۔ تو انہیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، دینی دنیاوی مسئلے اور مسائل کی اگر انہیں ضرورت پڑتی ہے تو فوراً وہ سرچ کرتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ مل جائے۔ تو ناظرین، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جو سوشل سائٹس کے ذریعے وہ دین کے خدمت کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نام ہے مولانا امیر معاویہ قاسمی صاحب۔ ان سے بہت سے لوگوں نے ان کے مذہب اور ان کے مسلک کو پوچھا، مگر مولانا امیر معاویہ قاسمی صاحب نے اب تک اپنے مسلک کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ میں اس مسلک کا ماننے والا ہوں، میں دیوبندی مکتبہ فکر کا ہوں یا بریلوی مکتبہ فکر کا ہوں، بلکہ جب ان سے کسی نے پوچھا تو وہ یہی کہتے رہے میں مسلک اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، مگر انہوں نے کبھی بھی بریلوی یا دیوبندی نہیں کہا۔ لیکن ناظرین، میں آج ان کی کچھ حقیقت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ان کا ایک چینل ہے ایم اسلامک زون، اور اس میں بہت سارے ہمارے سنی نوجوان ہیں جو ان کے مسائل کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد انہی کے مسائل پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین میں بتاؤں، میرے پاس کسی صاحب نے ایک سوال بھیجا۔ وہ سوال یہ تھا کہ حضرت یہ بتائیں آپ کہ کیا قربانی کے گوشت کو نان مسلم یعنی غیر مسلم کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور انہوں نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھی بھیجا، جس ویڈیو کلپ میں حضرت مولانا امیر معاویہ قاسمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو یعنی نان مسلم کو دے سکتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ انہوں نے میرے پاس جو ویڈیو بھیجا، میں وہ ویڈیو پلے کرتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ خود بتائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کو نان مسلم کو آپ قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں۔ مولانا امیر معاویہ قاسمی صاحب کا بیان ہے، آپ خود سنیں۔ کوئی سے بھی انسان کو، کسی بھی انسان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے ہمارے دوست ہوتے ہیں غیر مسلم، ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، پڑوسی غیر مسلم ہوتے ہیں، تو بالکل بے فکر ہو کہ آپ جو آپ کے غیر مسلم دوست ہیں، احباب ہیں، ان کی آپ دعوت بھی کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کا گوشت ان کو کھلایا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے اور وہ گوشت وغیرہ کھاتا ہے، چیزیں پسند کرتا ہے، تو بالکل جائز ہے۔ تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی ہے تو خیال کرنا چاہیے، دوست ہیں تو خیال کرنا چاہیے، دعوت وغیرہ کر کے اخلاق کا، اچھے اخلاق کا آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو قربانی، آپ نے سنا، امیر معاویہ قاسمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت اپنے دوست کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ نان مسلم ہے، یا کسی کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ میں امیر معاویہ قاسمی صاحب سے کہوں گا کہ آپ اس وقت جو ہے کسی فارغن کنٹری میں نہیں ہیں، آپ سعودی میں نہیں ہیں، آپ جارڈن میں نہیں ہیں، آپ کسی باہر نہیں ہیں، آپ ہندوستان میں ہیں۔ آپ سے ہندوستان کے شخص نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ ہندوستان کے
लोगों को मसला बता रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखते हुए और यहाँ के नॉन मुस्लिम को देखते हुए आपको मसला बताना चाहिए था। मौलाना अमीर मुआविया कासमी साहब, मैं आपसे पहले ये अर्ज करूं कि आप सबसे पहले ये बता दें हमें कि फ़िक़ह में अहकाम के एतबार से गैर मुस्लिम की कितनी किस्में हैं, और फ़िक़ह में जो अहकाम के एतबार से गैर मुस्लिम हैं उनमें किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं। जो फ़िक़ह के कुतुब में ये कहा गया है कि गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, वहाँ पे गैर मुस्लिम से मुराद कौन से गैर मुस्लिम हैं? क्या वो हरबी है, क्या वो ज़िम्मी है, क्या वो मुस्तामिन है, क्या वो मुआहद है? आप इस बात का ये सवाल मेरा आपके ऊपर कर्ज रहा, आप इसका जवाब हमें ज़रूर, चाहे वो हमारी वीडियो के कमेंट में दें, चाहे फिर आप वीडियो अपलोड करें अपने चैनल पे, और हमें इसका जवाब मिलना चाहिए। ये जवाब आपके ऊपर मेरा कर्ज रहा, ये सवाल का जवाब हमें चाहिए। नाजरीन, दूसरी बात ये है कि एक अमीन खान साहब ने उनकी वीडियो पे कमेंट किया। कमेंट क्या किया? उस कमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुलाहिजा कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप देखिए। वो शख्स क्या लिखा है कि 73 फ़िरक़े हुजूर ने मेरे ख्याल से इसलिए बताया कि आप सब एक होने की कोशिश करो। यानी वो शख्स कह रहा है उस हदीस के ताल्लुक से जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मेरे आका ने जो ये हदीस, मेरे आका की जो ये हदीस है, इस ताल्लुक से अमीन खान कह रहा है कि मेरे ख्याल से, वो कह रहा है कि मेरे ख्याल से नबी ने 73 फ़िरक़े इसलिए कहा ताकि आप सब मिल करके एक होने की कोशिश करो। और इसके कमेंट में, अमीन खान के कमेंट में मौलाना अमीर मुआविया कासमी साहब उसे 100% नंबर देते हैं, यानी 100% और टिक लगाते हैं, यानी 100% बोल आपने सही कहा, और साथ ही साथ उसे अंगूठे का निशान भी देते हैं कि आप यू आर राइट, यानी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं मौलाना अमीर मुआविया कासमी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमें इस हदीस की ऐसी तशरीह बताएं जो इस तशरीह से मेल खाती हो। क्या कहीं ऐसी तशरीह किसी मुहद्दिस ने की है? क्या बुखारी में है, हाशिये में है, मतन में है, या कहीं भी है? आप हमें जरूर बताइए। अगर बुखारी में होगा तो बताइएगा, क्योंकि बुखारी जो है, अगर बुखारी में है तो आप सफ़ा नंबर बताएं हमें, हम बुखारी में तलाश लेंगे। अगर मुस्लिम शरीफ में ऐसी कहीं तशरीह इमाम मुस्लिम ने अगर की हो या कहीं हाशिये में हो तो आप हमें बताएं, मैं मुस्लिम शरीफ में ढूंढ लूंगा इस बात को। अगर कोई तशरीह आपको इस ताल्लुक से ऐसी मिल जाए, मिशकात शरीफ में अगर मिल जाए तो आप मिशकात शरीफ का सफ़ा नंबर हमें बता दें और जिल्द नंबर हमें बताएं, मैं तलाश कर लूंगा। मैं आपके ऊपर ये मेरा सवाल कर्ज रहा। नाजरीन, दूसरी बात यह है कि एक मास्टर जी ने कमेंट किया AM कासमी साहब से, यानी अमीर मुआविया कासमी साहब से, उनके चैनल पे उनके एक वीडियो में कमेंट किया कि हजरत क्या खड़े होकर सलाम पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, यानी खड़े होकर के सलाम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो अमीर मुआविया कासमी साहब कहते हैं, उसमें लिखते हैं कमेंट में कि नहीं। आप कमेंट देखिए जी, आप कमेंट देख रहे हैं, मैंने उसमें रेड कलर का अंडरलाइन किया हुआ है, आप देखिए। वो लिखे हैं कि नहीं, यानी खड़े होकर के सलाम नहीं पढ़ सकते हैं। अमीर मुआविया कासमी साहब, मुझे आप पे हंसी भी आती है, रोना भी आता है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि खड़े होकर के सलाम पढ़ना नहीं चाहिए? क्या आपके पास कुरानी दलील है? क्या आपके पास अहादीस है? क्या आपके पास इजमा है, इजमा उम्मत, या कोई ऐसा कौल है, या आपके पास कयास है? किसी भी कोई भी दलील है आपके पास जिसमें यह साबित हो कि खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए?
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں جو درود و سلام پڑھنے کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے، جو کہا گیا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ بیٹھ ہی کے درود و سلام پڑھیں، یا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں، بلکہ یہ آیت، اس آیت کا حکم وہ عام ہے، لیکن آپ نہیں کہہ کر کے آپ خاص کیوں کر رہے ہیں اس حکم کو، اس حکم کو مقید کیوں کر رہے ہیں جبکہ یہ حکم مطلق ہے؟ آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ کہاں سے ثابت ہے کہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا نہیں چاہیے۔ اور پھر آئیے آپ ناظرین، میں آپ تک ایک اور بات واضح کرتا چلوں جو وہ اپنے مکتب کے بارے میں یا اپنے خیال کے بارے میں یہ کبھی نہیں بتاتا ہے کہ میں دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، یا میں دیوبندی ہوں، یا میں بریلوی ہوں۔ وہ کبھی بھی اس بات کا اعلان نہیں کرتا ہے۔ آپ جب بھی ان سے پوچھیں وہ یہی کہتا ہے میں مسلک اہل سنت والجماعت میں سے ہوں۔ لیکن آئیے آج ان کا میں پورا کالا چٹھا سب کھول کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین، مجھے ابھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بار لومڑی اپنے جسم کے اوپر شیر کی کھال پہن کر کے شیروں کے ساتھ لومڑی گھوم رہی تھی، تو گھومتے گھومتے اچانک وہ لومڑی بھونکنے لگی، تو شیر سمجھ گیا کہ ارے یہ تو لومڑی ہے، پھر شیر نے اسے کھا لیا۔ تو ناظرین، اگر آپ اپنے جسم کے اوپر کاغذ کا لباس پہنیں گے، بارش ہوگی تو اتر ہی جائے گا، وہ لباس بھیگ جائے گا، پھر آپ بے نقاب ہو جاؤ گے۔ تو ایم قاسمی صاحب، امیر معاویہ قاسمی صاحب جو ہے، ان سے کسی نے پوچھا، اور کوئی پوچھنے والا اور نہیں بلکہ وہ سنی ہے، عبداللہ قادری، آپ کمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں، کمنٹ میں دیکھیے، اس کا اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ کمنٹ میں اس نے لکھا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کس کے مرید ہیں، آپ کس کے مرید ہیں؟ تو وہ کہتا ہے پیر ذوالفقار احمد صاحب، پیر ذوالفقار احمد صاحب۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ پیر ذوالفقار احمد کے کیا عقائد ہیں، وہ انہی کی زبانی ملاحظہ کریں کہ پیر ذوالفقار احمد کے کیا عقائد تھے، اور وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور کیسے لوگوں سے کہلا رہا ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں اپنے آپ کو۔ وہ آپ حضرات ویڈیو میں سنیں۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت اچھا، اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ اہل سنت والجماعت تو سارے چاروں ائمہ کی اقتداء کرنے والے جو لوگ ہیں نا، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، یہ چاروں ائمہ کی اقتداء کرنے والے لوگ کون ہیں؟ صرف ہم ہی نہیں ہیں، چاروں ائمہ کی اقتداء کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ لیکن ہم آج کل اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، دیوبندی۔ تو دیوبندی کو کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے دیوبندی کہنے کی؟ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جب ملاوٹ کسی چیز میں ہوتی جائے نا، تو پھر کھری چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ جی ناظرین، تو آپ نے سن لیا کہ ایم قاسمی، امیر معاویہ قاسمی صاحب کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دیوبندی ہیں، اور ملاوٹ کی وجہ سے ہم لوگ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، مگر ملاوٹ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، اور ان کا مرید کہہ رہا ہے کہ میں مسلک اہل سنت والجماعت میں سے ہوں۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ جو اپنے پیر کی باتوں کا منحرف ہو، انحراف کرنے والا ہو، مرید کیسا؟ ناظرین، اور میں خاص کر ایم قاسمی صاحب، امیر معاویہ قاسمی صاحب سے کہوں گا کہ آپ ایک بار ضرور ویڈیو بنائیں،
جس میں آ کر کے یہ آپ اپنے فالوورز کو، اپنے سبسکرائبرز کو آپ ضرور یہ بتائیں کہ میں اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کس سے ہیں، لیکن آپ کس سے ہیں یہ جو ہے وہ پبلک جان رہی ہے، اب جان جائے گی. آپ کے سبسکرائبر بھی جان جائیں گے اور ہمارے سبسکرائبر بھی جان جائیں گے کہ آپ کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے. لیکن آپ آ کر کے ضرور بتائیں ایک بار کہ میں اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، تاکہ جو آپ کے مکتبے کے لوگ ہیں، جو آپ کے ہم خیال ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کو مبارکبادی دیں، آپ سے خوش ہو جائیں. اور جو لوگ آپ کے مکتبہ فکر کے نہیں بلکہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، وہ لوگ آپ کو انفالو کر کے، انسبسکرائب کر کے وہ کہیں دوسری جگہ پہ چلے جائیں. اور اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں بتا دوں کہ اگر ہمارے چینل پہ کوئی بھی دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ AM قاسمی کو جا کر کے سبسکرائب کریں، آپ اور ان کا فالوور بن جائیں. اور قاسمی صاحب آپ اعلان کر دیں کہ اگر کوئی میرے چینل پہ سنی ہے، بریلوی ہے، تو میرے چینل سے وہ امجدی ورلڈ کو جا کر کے سبسکرائب کر دیں اور وہاں سے وہ دین کے پیغام کو سیکھیں. آپ ایسا اعلان کر دیں تاکہ آپ کے پاس جو رہے وہ آپ کے فالوور رہے، آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ رہیں، اور ہمارے پاس جو رہے وہ ہمارے مکتبہ فکر کے لوگ رہیں، تاکہ ہم کسی کے اوپر اپنے مکتبہ فکر کو تھوپ نہ سکے، اپنے خیال کو کسی کے اوپر تھوپ نہ سکے. جیسا کہ آپ نے ابھی جو ہے کئی لوگوں کو اس طرح سے مسئلے بتا کر کے آپ ان کے اوپر جو ہے اپنے مکتبہ فکر اور اپنے عقائد کو تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں. امیر معاویہ قاسمی صاحب، میں اخیر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور اپنے عقائد کے بارے میں بتائیں. آپ ضرور یہ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ لوگ جان لیں، اور جاننے کے بعد جن کی طبیعت ہو وہ آپ کے ساتھ رہے، اور جن کی طبیعت نہ ہو وہ آپ کو الوداع کہہ دے. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کی آخر تک جڑے رہیں اور آپ نے سنا کہ آخر امیر معاویہ قاسمی صاحب کا تعلق کس مکتبہ فکر سے ہے. آج کے بعد پھر دوسری ویڈیو آئے گی، وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو ایکسپوز کیا جائے گا اور ان کے بھی کچے چٹھے کو کھولا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.